مصلحون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقین سے کہہ دیا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اذا means جب، قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض کہ فساد نہ کیجئے زمین میں۔ اب فساد کس چیز کا نام ہے؟ تو فساد کی ڈیفینیشن ہے اخراج الشیء عن طبعی اور خروج الشیء عن طبعی، کوئی چیز اپنی نیچر سے اگر نکل جائے باہر تو اسے کہتے ہیں فساد۔ کسی چیز کو اس کے نیچر سے دھکے دے کر نکال دینا اس کو کہتے ہیں افساد، اسے فاسد کرنا۔ اب دنیا کی نیچر یہ ہے کہ آدمی رائٹ کو رائٹ کہے اور رانگ کو رانگ کہے، جبکہ منافقین میں یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ رائٹ کو رائٹ کہے اور رانگ کو رانگ کہے۔ وہ یہاں اس کے ساتھ ملتا ہے تو کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں، اور وہاں اس کے ساتھ اس کے مخالف کو ملتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ تو دو باتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، یعنی دو کنٹراڈکٹ قسم کی باتیں، ان میں ایک بات ہی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جیسا تو اسے کہتے ہیں اجتماع الضدین، کہ دو ضدین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایک جگہ دو ضد جمع نہیں ہو سکتے، ایک بات ٹھیک ہوگی دوسری غلط ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کے پوائنٹ آف ویو میں یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ غلط کو آپ ٹھیک کہہ سکتے ہیں اور ٹھیک کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹھیک کو بھی ٹھیک کہیں اور غلط کو بھی ٹھیک کہیں۔ دیکھیے وہ تو آپ کے شارٹ آف نالج ہے، اگر آپ نے یہ کہا کہ غلط کو ٹھیک کہا اور ٹھیک کو غلط کہا، مینز کہ آپ کا شارٹ آف نالج ہے، آپ ڈفرینشیٹ نہ کر سکے۔ لیکن دو چیزیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں ان دونوں کو ٹھیک کہنا، آپ جانتے ہیں کہ دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے، لیکن آپ منافقت کا کام کر رہے ہیں تو ایک چیز کو انڈرسٹوڈ اور ریکگنائز لا کو اس کے نیچر سے دھکے دے کر آپ باہر نکالنا چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کی تعبیر کر دی فساد سے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض کہ آپ فساد پیدا نہ کریں زمین میں، قالوا تو وہ کہہ دیتے ہیں انما بات یہ ہے نحن ہم جو ہیں مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ان سے بھی جوڑ پیدا کرتے ہیں اور ان سے بھی جوڑ پیدا کرتے ہیں کہ اللہ جس چیز کو فساد کہتا ہے ہم تو اسے اصلاح کہتے ہیں۔ ہم تو حیدر بھائی سے بھی جوڑ پیدا کرتے ہیں اور شعیب بھائی سے بھی جوڑ پیدا کرتے ہیں، نہ اس سے توڑتے ہیں اور نہ اس سے توڑتے ہیں۔ نہیں بھائی، ان دونوں کا آپس میں جو مسئلہ ہے اس میں ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے، ایک ٹھیک ہے اور دوسرا رانگ ہے۔ آپ کہہ دیے ٹھیک والے کو ٹھیک کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اور غلط والے سے کہتے ہیں کہ آپ غلط کہتے ہیں۔ اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں اور آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں تو اٹ مینس کہ ان کا ڈسپیوٹ فار ایور ڈسپیوٹ چلتا رہے گا، اور آپ منازعات اور جھگڑوں کو ختم نہیں کروانا چاہتے، جگہ کو آپ طول دینا چاہتے ہیں، اور مینس کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ فساد پھیل جائے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم نے اس چیز کو افساد کہہ دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض کہ آپ فساد پیدا نہ کریں زمین میں، قالوا تو وہ کہہ دیتے ہیں انما بات یہی ہے نحن ہم جو ہیں مصلحون ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ انما اس کو ہم کہتے ہیں ادات حصر، ادات حصر یا حرف حصر۔ حرف حصر کا معنی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں سوائے اصلاح کے تو ہمارا اور کوئی کام ہے ہی نہیں، ہم تو صرف اصلاح ہی کو جانتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے ذات کو اصلاح میں حصر کر دیا کہ سوائے اصلاح کا ہمارا کوئی دوسرا بزنس ہے نہیں، اس لیے تو ہم حیدر سے کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں اور اظہر جمیل سے کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر اظہر صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ غلط کہتے ہیں تو جوڑ پیدا نہیں ہوا، توڑ پیدا ہو گیا۔ اچھا خدا کے بندے، آپ نے اس کے نتیجے پر کوئی سوچ لیا ہے کہ یہ جو میں دونوں کو کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں اور آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ بھی اپنے بات سے دستبردار نہیں ہو رہا، یہ بھی دستبردار نہیں ہو رہا، اور رائٹ اوے اس کا نتیجہ یہ کہ بندوق اٹھا کر ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، تو آپ ایک بڑے فساد کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ بار بار میں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ الفاظ کے معنی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، نوید آتے ہی آپ ایک گلاس پانی لائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض کہ آپ فساد پیدا نہ کریں زمین میں، قالوا تو وہ کہہ دیتے ہیں انما نحن مصلحون۔ یہ انما کلمہ ہے، یہ انما اسے ہم کہتے ہیں ادات حصر، عادات نہیں، ادات کا معنی ہوتا ہے اپریٹس یا یوٹینسل، یہ حصر کے یوٹینسل ہیں کلام میں، یہ حصر کے آلات ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے ما نحن الا، اس کا اصل ترجمہ یہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہوگا نہیں ہم مگر اصلاح کرنے والے، کہ ہم اصلاح کرنے والوں کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے، اصلاح کرنے کے اور ہمارا کوئی کام ہے نہیں۔ انما نحن مصلحون، بات یہی ہے کہ ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح ہی کو جانتے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب انہوں نے بات میں جتنا زور دے دیا اپنے کو مصلحین ثابت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس سے دگنی زور سے ان کے دعوے اور پلی کو رد کر دیا کہ الا کان کھول کے سن لیجئے، انہم تحقیق یہی لوگ ہم المفسدون، ان کا نام ہی مفسد ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں اصل میں مفسدین بھی یہی ہیں کہ یہ غلط کو غلط نہیں کہتے، یہ ناروا اور ناجائز کو ناجائز نہیں کہتے۔ یہاں پیغمبر کے پاس آ کر اسے کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہاں ابو جہل کے پاس جا کر اسے کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔
الا خبردار، الا کا معنی ہے خبردار، اسے کہتے ہیں حرف تنبیہ، حرف تنبیہ کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض کے فساد پیدا نہ کرے زمین میں، قالوا تو وہ کہہ دیتے ہیں انما نحن تحقیق ہم جو ہیں، نحن ہم ہیں مصلحون اصلاح کرنے والے، اب اسے فساد کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے دگنی زور سے اسے رد کر دیا کہ الا خبردار انا تحقیق ہم یہ لوگ جو ہیں ہم المفسدون یہی ہی فساد کرنے والے، یہ جو اپنے کو مصلحین کہتے ہیں یہی ہی مفسدین ہیں۔ الا خبردار انہم تحقیق یہی لوگ ہم المفسدون یہی تو مفسدین ہیں، اگر یہ مفسد نہیں تو پھر مفسد کس بلا کا نام ہے؟ اللہ کریم نے زور دے دی بات کو کہ اگر یہ مفسد نہیں منافقین تو پھر مفسد کس بلا کا نام ہے؟ یہ مفسد پھر کس حیوان کو کہتے ہیں؟ الا خبردار انہم تحقیق یہی لوگ ہم المفسدون یہی لوگ تو مفسدین ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن ان کا شعور کام نہیں کر رہا، ان کا شعور کام نہیں کر رہا، ولکن لا یشعرون لیکن ان لوگوں کا شعور کام نہیں کر رہا۔ شعور یہ سینس ہے، دماغ کے اندر ایک سینس ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کا شعور کام نہیں کر رہا، ولکن لا یشعرون ان کا شعور کام نہیں کر رہا۔ اذا قیل لهم آمنوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لائیں، آمنو ایمان لائیں کما آمن الناس جس طرح ایمان لایا ہے ان کامل انسانوں نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، ابو ہریرہ نے، صحابہ کرام مراد ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لائے کما آمن الناس جس طرح ایمان لایا ہے رسول کریم کے صحابہ نے، کیونکہ قرآن کے نزول کے وقت ناس کا مصداق صرف وہی صحابہ تھے، ان کے علاوہ کوئی دوسرے مسلمان تو تھے نہیں، وہی لوگ تھے جو حضور کے پاس بیٹھتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لائے کما آمن الناس جس طرح ایمان لایا ہے ان صحابہ نے، قالوا تو وہ کہہ دیتے ہیں جواب میں انؤمنو آیا ایمان لائے ہم، کما آمن السفہاء جس طرح ایمان لایا ہے ان بے وقوفوں نے، انؤمنو آیا ایمان لائے ہم کما آمن السفہاء جس طرح ایمان لا چکے ہیں سفہاء، یہ سٹوپڈ قسم کے لوگ جو ہیں، یہ گئے گزرے لوگ جنہیں ہم معاشرے کے گئے گزرے لوگ کہتے ہیں، کہ گئے گزرے لوگ، بلال جس کے پاؤں میں جوتا نہیں، صہیب جو روم کا دھتکارا ہوا اور مارا ہوا یہاں آ پہنچا ہے، اور سلمان جو در در کی ٹوکریں کھا کر یہاں مکہ یا مدینہ میں آ کے آباد ہو گیا ہے، ان لوگوں کی طرح ہم ایمان لائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لائے کما آمن الناس جس طرح ایمان لایا ہے صحابہ کرام نے، قالوا تو وہ کہہ دیتے ہیں انؤمنو آیا ہم ایمان لائے کما آمن السفہاء جس طرح ایمان لایا ہے ان بے وقوفوں نے، ہم بھی اس بات کو مانیں ان بے وقوفوں نے جس بات کو مان لیا ہے۔ اب دیکھیے حضور کے صحابہ کو سفیہ یا بے وقوف کہنا اللہ تعالیٰ کو کتنا زور دے دیتا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اعلیٰ خبردار انہم یہی منافقین جو ہیں ہم السفہاء بے وقوف انہی کا شیوا ہے، بے وقوفی انہی کی صفت ہے، یہی تو بے وقوف ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا بے وقوف نہیں۔ الا خبردار انہم تحقیق یہی منافقین ہم السفہاء یہی تو بے وقوف ہیں، سفہاء جمع ہے سفیہ کا، اور سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں جن کا عقل کام نہیں کر رہا۔ الا انہم اب سفیہ کا ڈیفینیشن کیا ہے الذی لا یعرف عاقبۃ امرہ، سفیہ ایسے فرد کو کہتے ہیں جو اپنے کیے درے کے انجام کو خود نہیں جانتا، اپنے کیے درے کے انجام کو جو آدمی خود نہیں جانتا عربی میں اسے کہتے ہیں سفیہ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے آئے کما جس طرح آمنا ایمان لایا ہے الناس صحابہ نے، قالوا تو وہ کہہ دیتے ہیں انؤمنو آیا ایمان لائے ہم کما جس طرح آمنا ایمان لایا ہے السفہاء ان بے وقوفوں نے، الا خبردار انہم تحقیق یہی لوگ یہ منافقین ہم السفہاء یہی تو بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں اپنی بے وقوفی کو، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں اپنی بے وقوفی کو، اپنی حماقت کو نہیں جانتے۔ اذا لقوا الذین آمنوا واذا اور جب لقوا الذین لقوا ملاقات کر دیتے ہیں مل جاتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں، یہ منافقین جب ملتے ہیں مومنوں کے ساتھ، وَإِذَا اور جب لقوا جب ملتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ آمنوا جنہوں نے ایمان لایا ہے، قالوا تو یہ کہہ دیتے ہیں مومنوں سے آمنا کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، قالوا تو یہ کہہ دیتے ہیں مومنوں سے آمنا کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا اور جب چلے جاتے ہیں اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے شیطانوں کے پاس،
وَإِذَا خَلَوْا اور جب چلے جاتے ہیں اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے شیطانوں کے پاس. اب شیطان یہ منافقین کے رؤساء کو شیطان کہا گیا. یہ منافقوں کے ٹولے کے جو سربراہ ہوتے ہیں اللہ کریم نے اسے شیطان کہہ دیا, کیونکہ شیطان کا بھی یہی کام ہوتا ہے جو منافق کرتا رہتا ہے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب چلے جاتے ہیں اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے شیطانوں کے پاس قالوا تو کہہ دیتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ تحقیق ہم معکم آپ کے ساتھ ہیں, انما نحن مستہزئون اور بات یہ ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ مسخرے کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ تو ہم ان کا تو مذاق اڑاتے ہیں جو انہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی بن گئے ہیں. پھر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملتے ہیں وہ الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے ساتھ آمنوا جو ایمان لائے ہیں قالوا تو کہہ دیتے ہیں یہ منافقین ان سے آمنا کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا اور جب چلے جاتے ہیں خلا اس کے دو معنی ہوتے ہیں. خلا کا ایک معنی ہوتا ہے جب اکیلے ہو جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ, اور خلا کا دوسرا معنی ہے چلا جانا. تو دونوں معنی یہاں مراد ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اور جب وہ اکیلے رہ جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ تو پھر یہ بات کہہ دیتے ہیں. یا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ جب وہ چلے جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس. وَإِذَا خَلَوْا اور جب چلے جاتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے رئیسوں اور شیطانوں کے پاس قالوا تو کہہ دیتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ تحقیق ہم معکم آپ کے ساتھی ہیں. اِنَّا مَعَكُمْ تحقیق ہم معکم آپ کے ساتھی ہیں. انما نحن مستہزئون اور انما نحن مستہزئون اور ہم تو صرف مسخرے کرنے والے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. ان کے ساتھ تو مسخرے کرتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں, انہیں بیوقوف بناتے ہیں. پیچھے دیکھیے اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ یستہزئ بہم مسخرے اڑائے گا ان کا, ان منافقین کا مسخرہ پھر اللہ تعالیٰ اڑائے گا. اب استہزاء یہ بھی بیوقوفی کی علامت ہے, تو یہ تو بیوقوف ہے, اللہ تو معاذ اللہ بیوقوف نہیں کہ وہ بھی مسخرے اڑائیں. تو وہ تو مسخرے نہیں اڑاتا, ان کے فرشتے مسخرے اڑائیں گے. اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافقین جب دوزخ کے اندر تنگ ہو جائیں گے تو وہاں دوزخ کے جو داروغہ فرشتے ہیں, سپرنٹینڈنٹس ہیں, تو وہ دروازہ کھول کے انہیں کہہ دیں گے کہ آئیں. تو وہ یہ دوڑ کے آگ میں دوڑ کے جب دروازے تک پہنچ جائیں گے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. تو آیت میں ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ فرشتے کے پاس ہتھوڑا ہوگا, ایک لوہے کا ہتھوڑا, تو وہ یہاں پیشانی پر مار کر پھر درمیان میں گزار دے گا. تو یہ ہے وہ استہزاء جو منافقین کے ساتھ کیا جائے گا. جو منافقین کے ساتھ ایک ترجمہ. اور دوسرا ترجمہ کہ اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ یستہزئ بہم اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ یستہزئ بہم یجازیہم باستہزائہم. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مسخرہ کرے گا, نہیں, نہ اللہ مسخرہ کرتا ہے نہ اللہ کے فرشتے مسخرے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا انہیں ان کے استہزاء اور تمسخر کا, مسخرے اڑانے کا بدلہ دے دے گا کہ یہ چکیں یہ آپ کے استہزاء ہے, یہ آپ کے مسخرے ہیں, یہ آپ کے مذاق اڑانے ہیں, جو آپ مومن اور رسول پاک کا مذاق اڑاتے تھے یہ اسی کا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ یستہزئ بہم جزا دے گا ان کے مسخروں کا, ان کے استہزاء کا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ مَدَّ يَمُدُّ. مد یمد کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک معنی ہوتا ہے کھینچنے کا اور دوسرا معنی ہوتا ہے زیادہ کرنے کا. ایک معنی ہوتا ہے کھینچنے کا اور دوسرا معنی ہوتا ہے زیادہ کرنے کا, زیادتی دینے کا. تو ایک معنی تو یہ کہ یمدہم اللہ تعالیٰ زیادہ کرتے ہیں ان لوگوں کو فی طغیانہم ان کے سرکشی میں, یعمہون یہ متحیر اور حیرت زدہ ہوتے رہتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ کہ وہ یمدہم اللہ تعالیٰ یمدہم انہیں کھینچ لیتا ہے, فی طغیانہم ان کی سرکشیوں میں کھینچ لیتا ہے. یمدہم انہیں کھینچ لیتا ہے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں, یعمہون جن کا قلب و دماغ کام نہیں کرتا. دو لفظ آتے ہیں عربی میں, ایک عین میم یہ عامیہ, وہ کہتے ہیں جب آپ کے آنکھیں کام نہ کریں وہ نہ دیکھ سکے, اور ایک ہے عین میم ہے, ایک ہے عین میم یہ, صحیح ہے, یہ اندھا پن ہے آنکھوں کا, اور ایک ہے عین میم ہے, یہ ہے اندھا پن دل کا. تو یمدہم فی طغیانہم یعمہون یہ دل کے اندھے ہوتے جا رہے ہیں, یہ دل کے اندھے ہوتے جا رہے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور یمدہم کا لازمی معنی یہاں پر ہے وَيُمْهِلُهُمْ, اور اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے دیتا ہے, ڈیل دے دیتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ اور مہلت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں, یعمہون تاکہ یہ مزید متحیر ہو جائیں اور مزید ان کا دل اندھا ہو جائے. وَيَمُدُّهُمْ فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں, اولئک یہی لوگ, الذین وہ لوگ ہیں,
اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، اشترا کا معنی ہے خریدنا، بیع کا معنی ہے فروخت کرنا، اشترا کا معنی ہے خریدنا. تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، لفظ کا معنی تو یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے. انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے. اب کسی چیز کے بدلے کوئی چیز خرید لینا، میں اگر اس گلاس کے بدلے آپ سے یہ ریکارڈر خرید لیتا ہوں تو اٹ مینس کہ یہ گلاس میری ملکیت میں ہوگا، میں آپ کو ہینڈ اوور کروں گا تو آپ مجھے یہ دیں گے. اب ان کے پاس تو ہدایت تھی نہیں، ان منافقین کے پاس، تو انہوں نے گمراہی کیسے خرید لی ہدایت کے بدلے؟ ان کے پاس ہدایت تھی کب کہ کسی کو دے دیا اور گمراہی لے لی. صحیح ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اشترا کا یہاں پہ لازمی معنی مراد ہوگا جو چیز آدمی خرید لیتا ہے تو اس کا انتخاب کرتا ہے، جو چیز آدمی خریدنا چاہتا ہے تو اس کا انتخاب کر دیتا ہے. تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ جنہوں نے انتخاب کر دیا ہے الضلالۃ گمراہی کا بالہدیٰ ہدایت کے بدلے. یعنی ہدایت کی جگہ انہیں ہدایت کا انتخاب کرنا چاہیے تھا، بدبختوں نے ہدایت کا انتخاب نہیں کیا، ضلالت کا انتخاب کر دیا. اولئک یہی لوگ الذین وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے انتخاب کر دیا ہے، لے لیا ہے الضلالۃ گمراہی کو بالہدیٰ ہدایت کے بجائے، ہدایت کے بجائے اس نے کیا لیا؟ ضلالت اور گمراہی کو لے لیا ہے. اب فما ربحت تجارتہم، بس کوئی نفع نہیں دے رہا ان کی تجارت ان کو. فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت اور ان کی یہ ٹرانزیکشن یہ ان کا کوئی نفع نہیں دے رہا. چاہیے تو یہ تھا کہ ہدایت کا انتخاب کر دیتے، ہدایت کے بجائے انہوں نے ضلالت کا انتخاب کر دیا. یہ تو ایسا ٹرانزیکشن ہے کہ یہ خسارے ہی میں رہیں گے. فما ربحت تجارتہم، کوئی نفع نہیں دیا ان کے تجارت نے. وما کانوا مہتدین، اور نہیں یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. وما کانوا مہتدین، اور نہیں یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں. یا وما کانوا مہتدین، اور نہیں یہ لوگ کبھی ہدایت پر تھے، یہ کبھی ماضی میں بھی ہدایت پر نہیں تھے. وما کانوا مہتدین، اور نہیں یہ لوگ ہدایت پر تھے. اب تین طبقوں کا ذکر ہو گیا، ایک انعمت علیہم خالص مومن کا، اور دوسرا غیر المغضوب علیہم کافر کا. کل سے آپ سب نے قرآن اٹھانا ہے. اور تیسرا منافقین کا. اب اس کے بعد دو مثالیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی مثال دے دیتا ہے، کوئی کریکٹر بنا دیتا ہے تاکہ چیز کو مزید واضح کیا جائے. تو ان منافقین کے لیے دو مثالیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے تاکہ بات کلیئر ہو جائے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی کمثل الذی اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا جس نے جلایا ہو آگ کو، جس نے آگ جلائی ہو. فلما اضاءت ما حولہ، مثلہم مثال ان لوگوں کا کمثل الذی اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا جس نے جلایا ہو آگ کو. فلما اضاءت ما حولہ، فلما پس جب، فا کا معنی ہے پس، لما کا معنی ہے جب، پس جب اضواء یضیء اضواءۃ، اضواءت روشن کر دیا. فلما پس جب اضواءت روشن کر دیا اس آگ نے ما حولہ اس ماحول کو. ہم ماحول کو ماحول کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اردا گرد کی فضا کو ماحول کہتے ہیں. تو ما حولہ وہ جو اس کے گردا گرد تھا، جب تمام چیز کو اس آگ نے روشن کر دیا. فلما پس جب اضواءت روشن کر دیا اس آگ نے ما وہ جگہ حولہ جو اس آدمی کے گردا گرد تھا. ذہب اللہ بنورہم، ذہب اللہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بنورہم ان کی آنکھوں کی روشنی کو. اب وہ آگ تو روشنی دے رہا ہے لیکن ان کی آنکھوں کی روشنی باقی نہیں رہی. تو اگر سورج بھی روشن نکلا ہوا ہو اور آدمی اندھا اور نابینا ہو تو سورج کی روشنی اسے کیا فائدہ دے دیتا ہے؟ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے بنورہم نور بصر ان کی بصارت کو، نور ان کے آنکھوں کی روشنی کو. وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات تاریکیوں میں، لا یبصرون پہ وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ پاتے. میں آ گئی ایک بار پھر. مثلہم مثال ان لوگوں کا، مثلہم مثال ان منافقین کا کمثل الذی اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا جس نے جلائی ہو آگ کو. اب یہ الذی جو ہے، یہ الذی یہ ان کی مثال نہیں، یہ رسول پاک کی مثال ہے. مثلہم مثال ان منافقین کا جب رسول پاک کے ساتھ لینے، ریلیٹنگ ٹو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک نے ایک آگ جلائی ہے روشنی کے لیے. یہ وہی جو ہے یہ ایک لائٹ دے دی ہے اس نے، اور اس لائٹ نے تمام اردا گرد والے ماحول کو اس کو روشن کر دیا ہے. لیکن
بدبختوں کی آنکھوں کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے، تو یہ اس روشنی سے کوئی فائدہ نہیں لیتے۔ مثلہم، مثال ان لوگوں کا، کمثل الذی، تو آپ یہاں پہ مقدر نکالیں گے، مقدر مین کے مثلہم اور کمثل کے درمیان ایک لفظ نکالیں گے کہ مثلہم مع الرسول، مثال ان کی جب رسول پاک کے ساتھ آپ لے لیں، جب ان کی مثال آپ رسول پاک کے ساتھ، تو گویا یہاں دو کریکٹر ذکر ہوتے ہیں۔ ہاں، تو اردو لٹریچر میں، انگلش لٹریچر میں کریکٹر کا تذکرہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا۔ اچھا، تو دو کریکٹر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں یہاں، ایک رسول پاک کا کریکٹر اور ایک منافقین کا کریکٹر۔ اب رسول پاک کا کریکٹر یہاں آیت میں اور مثال میں یہ ہے کہ اس نے ایک آگ جلائی ہے، اللہ روشن کر دیا ہے، اللہ روشن کر دیا جس نے ارد گرد کے ساری فضا کو منور بنا دیا ہے۔ اور ایک یہ لوگ ہیں، یہ منافقین، ان کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے۔ اگر ویزیبل آگ کے ساتھ مثال دے دیں تو مینز کے آنکھوں کی روشنی ختم کر دی ہے، جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ روشن کر دیا تو اسپرچول ہے، وہ کیا ہے؟ اسپرچول ہے، روحانی، اور جس کا تعلق قلب و دماغ سے ہے، تو مینز کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ان کی دل کی روشنائی کو ختم کر دیا ہے، یہ اس روشنائی سے کوئی فائدہ نہیں دیتے، یہ دل کے اندھے ہیں، دل دماغ کے اندھے ہیں۔ مثلہم، مثال ان منافقین کا رسول پاک کے ساتھ، کمثل الذی، اس آدمی کی طرح ہے، یہ آدمی رسول پاک ہے، استوقد نارا، جس نے جلایا ہے آگ کو، فلما اضاءت، جب روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ، وہ اردا گرد والی ساری فضا کو، ذہب اللہ، تو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بنورہم، ان کے دلی نور کو، ان کے قلب و دماغ کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ہے ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے، کہ وہ، اسے ہم کہتے ہیں تشبیہ المعقول بالمحسوس، تشبیہ المعقول بالمحسوس۔ وہ چیز ہوتا ہے جو ظاہری سینسز سے معلوم ہوتا ہے، اور معقول وہ چیز ہوتا ہے جو قلب دماغ سے معلوم ہوتا ہے۔ تو ایک معقول چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ محسوس مثال دے دیتا ہے، ایک معقول چیز کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ قرآن ایک معقول نور ہے، کیا ہے؟ ایک معقول نور ہے، اور ان کا اندھا پن جو قلب و دماغ کا ہے وہ بھی عقل سے تعلق رکھتا ہے، آنکھوں سے تعلق نہیں رکھتا، تو اس معقول کو محسوس بنا دیا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے آگ روشن کر دیا، سارا گرینیڈا ہل اس سے روشن ہو گیا، لیکن ان بدبختوں کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو آنکھوں کا نابینا وہ روشنی سے کیا فائدہ لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب ذہن میں جو محسوس ہے، تو ابھی آپ اسے اپلائی کر دیں اس معقول پر، کہ گویا قرآن کریم ایک اسپرچول نور ہے، اور اس نور سے دل کے بینا، یعنی وہ لوگ جن کی دلوں میں روشنی ہے، وہ دلی بصارت رکھتے ہیں، دیکھنے کی قوت رکھتے ہیں، دل والی قوت وہ رکھتے ہیں، لیکن اب ان بدبختوں کی دل والی قوت اور قلب و دماغ والی قوت اللہ تعالیٰ نے سلب کر دی ہے، تو انہیں قرآن کریم کوئی فائدہ نہیں دیتا، یہ قرآن کریم سے کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ مثلہم کمثل الذی، مثال ان لوگوں کا رسول پاک کے ساتھ، کمثل الذی، اس آدمی کی طرح، استوقد نارا، جس نے جلایا ہو آگ کو، فلما اضاءت، پر جب اضاءت روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ، وہ ماحول اردا گرد، ذہب اللہ، تو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بنورہم، روشنی ان کی دلوں کی، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، ان تاریکیوں میں، لا یبصرون، کہ وہ دیکھ نہیں پاتے، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، سمن نہیں، یہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ یہ اندھے ہیں، سمن یہ بہرے ہیں، بکمن یہ گونگے ہیں، عمیٌ یہ اندھے ہیں، یہ سمن جمع ہے اسوم کا، اور بکمن جمع ہے ابکم کا، اور عمیٌ جمع ہے اعما کا، یہ تینوں پلورل ہیں، سمن یہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، اور تین ہی حواس ہیں جس سے آدمی کوئی ہدایت حاصل کر سکتا ہے، یا اس میں سننے کی قوت ہو، یا بولنے کی قوت ہو، کسی سے پوچھ لے، یا دیکھنے کی قوت ہو تو کوئی چیز دیکھ لے تو کوئی نالج حاصل کر لے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دلی اعتبار سے یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، ان کا دل نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، صحیح، سمن یہ بہرے ہیں، بکمن یہ گونگے ہیں، عمیٌ یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ واپس نہیں ہوتے اپنے کفر اور اپنے ضلالت سے، فہم لا یرجعون، ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ واپس نہیں ہوتے اپنے کفر سے اور اپنے عادات سے، اپنے ہیبٹس کو نہیں چھوڑتے، کیوں؟ اس لیے کہ آدمی چھوڑے گا تب کہ خود نہیں سمجھتا، کسی کی آواز سن لی تو ریٹرن اور ریورس بریک لگائی اور بیکنگ کر دی، واپس آئی ہے، یا اس نے کوئی خطرہ دیکھ لیا تو واپس ٹرن لے لیا، کوئی خطرہ دیکھ لیا تو واپس ٹرن لے لیا، یا کسی سے زبان کے حوالے پوچھ لیا تو واپس ٹرن لے لیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان میں نہ بولنے کی قوت، نہ سننے کی قوت، نہ دیکھنے کی قوت، وہ کیسے واپس ہو جائے خطرے سے؟
سمن یہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اور اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ واپس نہیں ہوتے اپنے کفر سے، ایک معنی، اور دوسرا معنی فہم لا یرجعون وہ رجوع نہیں کرتے اللہ کے قرآن اور رسول پاک کی طرف، کیونکہ رجوع تو وہ کرے گا جس کے دیکھنے کی قوت ہو، سننے کی قوت ہو یا بولنے کی قوت ہو، تو وہ رسول پاک کو رجوع کرے گا یا قرآن پاک کو رجوع کرے گا تاکہ ہدایت حاصل کر سکے۔ تو ان کی تو تینوں قوتیں مسلوب ہو چکی ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ مثال جو ہے یہ ذرا مشکل ہے یہ مثال۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سنیں کہ قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دے دی، یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تشبیہ دے دی یہاں آسمان سے اترنے والے بارش کی، کہ اوپر سے جو اترنے والا بارش ہوتا ہے جس میں آواز بھی ہوتی ہے کبھی اور اس میں برق بھی ہوتا ہے، آواز بھی ہوتا ہے صاعقہ کا اور برق وہ بھی ہوتا ہے۔ اب وہ برق اور صاعقہ جب آدمی وہ برق دیکھے تو فوراً وہ آنکھ کان بند کر دیتا ہے کہ بھی اسی کے ساتھ رائٹ اوے اسی کے ساتھ ہی ایک آواز پیدا ہو گئی، لیکن سپیڈ اس کی ذرا مدم ہے تو وہ ذرا دیر سے پہنچے گی، تو رائٹ اوے اس نے اپنے آنکھوں کو بند کر دیا تاکہ آنکھوں کے پردے، کانوں کو بند کر دیا تاکہ کان کے پردے نہ پڑ جائیں، اور اگر یہ آواز بڑی تیزی سے میرے دماغ کو متاثر کر گیا تو میں ہی مر جاؤں گا، دماغ پھٹ جائے گا۔ صحیح۔ اب اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی قرآن کریم کے نزول کی ایک زوردار بارش کے برسنے سے۔ اب اس قرآن کریم میں دو ہی چیزیں ہیں، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے برق پیدا کر دیا ہے، اس میں وہ روشنی دے دیتا ہے، لیکن جو لوگ اس کو نہیں مانتے تو انہیں وارننگ دے دی ہے، عذاب کی وارننگ دے دی ہے، اس کی تشبیہ دے دی ہے اس آواز سے جس سے کان پھٹ جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو جیسے یہ قرآن کریم کا نزول شروع ہو جاتا ہے قرآن کریم، تو ابھی صرف برق والی بات شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ قرآن یہ ہے اور یہ ہے اور یہ جنت میں یہ ہے یہ ہے یہ، رائٹ اوے اس کے بعد انذار والا مسئلہ آئے گا، وارننگ والا مسئلہ آئے گا، تو یہ فوراً اپنے آنکھوں کانوں کو بند کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد والی جو بات ہے وہ بات دلوں کی بڑی بری لگتی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے منافقت کا تذکرہ ہوگا اور ہمارے کفر کا تذکرہ ہوگا، ہمارے دوغلے پن کا تذکرہ ہوگا۔ او کصیب من السماء، یا مثال ان کی کصیب اس تیز بارش کی طرح ہے، من السماء جو نازل ہوتا ہے، سما کا معنی آپ کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کو سما کہتے ہیں لغت عربی میں، یہ چھت جو ہے جیسے کہتے ہیں سماء الدار، گھر کا آسمان، تو یہ ہمارے گھر کا آسمان ہے۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے، تیز بارش کی طرح، من السماء جو اترتا ہے، من السماء اوپر سے، من السماء اوپر سے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی کالے کلاؤڈز آ جاتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد اور سخت آواز ہوتی ہے، وبرق اور برق ہوتا ہے، یجعلون اصابعهم، یجعلون یہ داخل کر دیتے ہیں اصابعهم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں کے اندر، من الصواعق ان تیز آوازوں کی وجہ سے، من الصواعق ان تیز آوازوں کی، وہ جو ہوتا ہے تھنڈر سٹارم، وہ تھنڈر سٹارم کی وجہ سے، تھنڈر سٹارم، من الصواعق تھنڈر سٹارم کی وجہ سے، حذر الموت، حذر کا معنی ہے خوف، موت کے ڈر سے کہ مر نہ جائیں، واللہ محیط بالکافرین اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے ہیں کفار پر، واللہ محیط بالکافرین اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے ہیں کفار پر، مینز کہ اللہ تعالیٰ سے تو یہ نہیں بچ پاتے، اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں بچ پاتے۔ اگر یہ اب قرآن کریم کے نزول کے وقت کانوں کے اندر اپنی انگلیاں بھی ڈال دے تاکہ وہ ہم وہ وعید نہ سنے، وہ وارننگ نہ سنے، تو کیا ان کے انگلیاں کانوں کے اندر جانے سے اللہ تعالیٰ کے وعید میں بھی کوئی فرق آئے گا؟ نہیں آئے گا، وہ تو وہ سزا دیتا رہے گا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد کا معنی قریب ہے، قریب ہے یہ برق، یخطف ابصارہم کہ ان کی بینائی کو ختم کر دے، یکاد البرق قریب ہے یہ برق، یخطف ابصارہم کہ ختم کر دے ان کے اب بینائی کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ اور جب بھی ان کے لیے روشنی دے دیتا ہے تو یہ چند قدم چلے جاتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ لیکن جب تاریکی آ جاتی ہے ان پہ قاموا تو وہ رک جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ تو ختم کر دے گا ان کی قوت سماع کو اور ان کے قوت بصارت کو، اب تو یہ صرف دل کے اندھے ہیں اور دل کے نابینا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اظہاری سینسز بھی ان سے سلب کر لیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اور اگر ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے تو ختم کر دے گا ان کے سننے کی قوت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور دیکھنے کی قوت کو، جو ظاہری قوت ہے، پہلے جو ان سے نفی کر دیا وہ باطنی قوتوں کو نفی کر دیا، جو کہا سمون کہ ان کی باطنی سماع کی جو قوت ہے وہ ختم ہے،
باطنی بصارت کی جو قوت ہے وہ ختم ہے، باطنی بولنے کی جو قوت ہے وہ ختم ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو ظاہری سینسز بھی ان سے وڈرا کر لے، وہ بھی سلب کر لے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں تک 3 فرقوں کا تذکرہ ہو گیا۔ تو کل رائٹ اوے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی دعوت ہے توحید والی، تو رائٹ اوے جب 3 طبقوں کا ذکر کر دیا تو کل رائٹ اوے دعوت دے گا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے لاڈ کو ایک ہی مان لیں، اپنے خدا کو ایک ہی مان لیں۔ اس کی قدر تفصیل بتا دی گئی۔ انعمت علیہم یعنی جو مومن خالص تھے ان کی 6 کوالٹیز بیان کیے گئے۔ پھر ان کے بعد غیر المغضوب علیہم جو خالص کافر تھے، 2 آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کے قلب و دماغ پہ اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دیا ہوا ہے۔ اور تیسرا طبقہ تھا والضالین منافقین کا، جو زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن وہ دل کے مسلمان نہیں تھے، تصدیق کرنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ کریم نے ان کا تذکرہ کیا کہ وہ زبان سے کہتے ہیں دل سے نہیں تھے، وہ فساد پھیلانے والے ہیں اور اپنے اس عمل کو اصلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ صحابہ جیسا ایمان لے آئیں تو وہ انہیں سخی اور بیوقوف کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہ خود بیوقوف ہے۔ اور پھر ان کے 2 چہرے ہوتے ہیں، آپ سے ایک چہرے کے ساتھ ملتے ہیں اور اپنے رؤساء اور شیاطینوں کو دوسرے چہرے سے ملتے ہیں۔ اور یہ جو کاروبار کر رہے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کانسیکوینٹلی یہ ان کا کاروبار یہ خسارے کا کاروبار ہے، اس میں ان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، یا جلد یا بدیر یہ ڈسکلوز ہوتے جائیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا کردار کیسا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں سے ان کو واضح کر دیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ایک آدمی نے الاؤ روشن کیا ہے تاکہ لوگ اس پہ اپنا راستہ پہچان سکیں، لیکن یہ لوگ یہ اللہ تعالیٰ ان کے نور بصیرت کو اور نور دل کو اللہ تعالیٰ سلب کر چکا ہے، تو یہ ان کی نور بصیرت کام نہیں کر رہی۔ یا ایسا ہے وہی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ تیز بارش کی طرح زمین پہ اترتا رہتا ہے، اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، اس میں برف بھی ہوتا ہے، اس میں رعد بھی ہوتا ہے۔ جو ظلمات ہیں وہ تو ان کے منافقت کا تذکرہ ہے جو انہیں اندھیرے لگتے ہیں، جو رعد ہے وہ وعید اور وارننگ ہے جو منافقت اور کفر کے اساس پہ اللہ تعالیٰ دیا کرتا ہے، اور جو برق ہے وہ ہدایت اور وہ گائیڈنس ہے جسے اگر آدمی فالو کرے تو رائٹ اوے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے۔ لیکن یہ لوگ جب قرآن کریم نازل ہوتا ہے یہ اپنے آنکھ اور کان بند کر دیتے ہیں، تو اب ان کو اس برق کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس روشنی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آج اصل مقصد پہ قرآن کریم آ گیا، اور اصل مقصد جس طرح ہم نے کہہ دیا تھا کہ 3 باتیں اساسی ہیں، ایک توحید، ایک رسالت اور ایک بعث بعد الموت۔ تو آج ابتدا ہی توحید سے کر رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن التوحید رأس الطاعات، یہاں حکم تو آیا ہے اعبدوا ربکم، کہ عبادت کیجیے اپنے پروردگار کی، بندگی کیجیے اپنے پروردگار کی۔ حدیث میں آیا فإن التوحید رأس الطاعات، سب سے بڑی بندگی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یک و تنہا مان لیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا خالقیت میں کوئی شریک نہیں، رازقیت میں کوئی شریک نہیں، مالکیت میں کوئی شریک نہیں، حاکمیت میں کوئی شریک نہیں، ربوبیت میں کوئی شریک نہیں۔ 3 چیزوں میں جس طرح ہم نے اصول میں ذکر کیا تھا کہ توحید فی ذات اللہ کے ذات میں کسی کی کوئی شراکت نہیں، توحید فی صفات اللہ تعالیٰ کے صفات میں کسی کی کوئی شراکت نہیں، اور توحید فی تصرفات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو تصرفات کرتا رہتا ہے اس تصرفات میں کسی کا کوئی بس طاقت نہیں چلتا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا رہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں توحید۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ہم نے توحید میں اصول میں کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کا موضوع ہے کون؟ انسان اس کا موضوع ہے من حیث انہ مکلف، اس حیثیت سے کہ یہ شریعت پہ مکلف ہے، یہ احکام و شرائع پر مکلف کیا گیا ہے کہ اسے فالو کرتا رہے گا۔ لہٰذا جو پہلا خطاب قرآن کریم نے شروع کر دیا وہ انسانوں سے شروع کر دیا، کیونکہ یہ محنت کر رہا ہے کس پر؟ انسانوں پر۔ یہ کوئی حیوان پہ محنت تو کر نہیں رہا، اس کا میدان جو ہے محنت کا وہ انسان ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، او بنی نوع آدم اور او انسانوں، یا ایھا الناس، او لوگو، او آدم کے اولاد، اعبدوا ربکم، اب لفظ تو آیا اعبدو کے بندگی کیجئے، لیکن میں نے کہہ دیا کہ ہم ترجمہ کریں گے اس کا کہ وحدوا ربکم، اعبدو کا ترجمہ کریں گے وحدوا ربکم، اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں۔ یا ایھا الناس، او اولاد آدم، او انسان، او لوگو، اعبدوا ربکم، ایک مانو پروردگار اپنے کو، ایک مانو پروردگار اپنے کو، اور جب ایک مانو گے تو بندگی بھی صرف اسی کی کرتے رہو گے، پھر کسی اور کی بندگی کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہے گا۔ یہ تو آدمی اپنے رب کو ایک نہیں مانتا، اس لیے ایرے غیرے کے در پہ جا کے سجدہ ریز ہوتا جاتا ہے کہ اس کے بہت سارے ارباب ہوتے ہیں، رب ایک ہی ہوتا ہے، کوئی دوسرا رب نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پالنے والا صرف ایک، آپ کا خالق صرف ایک، آپ کا مالک صرف ایک، آپ کا کنگ اور رولر صرف ایک، آپ کا معبود صرف ایک، آپ کا مشہود صرف ایک، آپ کا مقصود صرف ایک۔ وہ خواجہ بندین زکریا رحمۃ اللہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ،
ملتان میں اس کا مقبرہ ہے. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس کا فارسی کا ایک شعروں کا مجموعہ ہے, تو اس نے کلمے پر کچھ اشعار کہے ہیں. تو اس کا ایک شعر بڑا مفید ہے کہ یقیدہ نم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو, کہ میرا عقیدہ ہے کہ کائنات میں سوائے اللہ کے اور کوئی مقصود نہیں ہو سکتا, معبود نہیں ہو سکتا, موجود ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ موجود صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ باقی جو وجود ہیں, یہ ہم جو ہیں یا سارے کائنات, اسے علماء کرام یا اہل تصوف وہ کہتے ہیں ذل الوجود, کہ یہ شیڈو ہے, صرف یہ سایہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ تو اب اگر اللہ تعالیٰ کہے تو سب کچھ فنا ہو جائے گا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. موجود تو وہ ہوتا ہے جس پہ فنا نہیں آتی. باقی جو موجودات ہوتے ہیں یہ تو آج موجود ہیں اور کل ختم, کل فنش, یہ کیل ختم, یہ کیل ختم. تو وہ کہتا ہے کہ یقیدہ نم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. اگر آپ کا مقصود ہو تو صرف اللہ تعالیٰ معبود ہے, صرف اللہ تعالیٰ مشہود ہے, صرف اللہ تعالیٰ, اور معبود ہے صرف اللہ تعالیٰ. تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے. یا ایھا الناس, او لوگو, اعبدوا ربکم, بندگی کیجئے اور ایک مانیے, ربکم, اپنے پروردگار کو. اب دیکھیے ابتدا جو قرآن کریم نے کر دی وہ لفظ رب سے کر دی, حالانکہ اسی اللہ تعالیٰ کے اور کئی سارے کوالٹیز اور کئی سارے نام ہے, رحمان ہے, ستار ہے, غفار ہے, قہار ہے, فلان ہے, لیکن رب کو منتخب کر دیا. اس کے دو وجوہ ہیں. ایک تو یہ کہ لفظ رب یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ تمام کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ یہاں مراد ہوتی ہے جب لفظ رب کا تذکرہ کیا جاتا ہے, کیونکہ رب اس کی لغت عربی میں اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں. ایک رب ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جو گریجولی تربیت کر کر کے کسی چیز کو اپنے انتہا تک جا پہنچاتا ہے, کمال تک جا پہنچاتا ہے, تو ایسی ذات کو رب کہا جاتا ہے. اور یہ رب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے جو تمام اشیاء کو گریجولی اینڈ سلولی, درجہ بدرجہ اوج کمال تک جا پہنچاتا ہے. ایک. اور دوسرا, رب کا اطلاق یہ قرآن کریم میں اور لغت عربی میں رب کا اطلاق یہ ہوتا ہے مالک پر. رب کا اطلاق یہ ہوتا ہے مالک پر. عرب کہتے ہیں رب الدار, مین گھر کا مالک, رب السیارہ مین گاڑی کا مالک, رب النظارہ مین اس عینک کا مالک, رب الساعہ مین اس گھڑی کا مالک, رب الکتاب مین اس کتاب کا مالک, رب الحانوت مین دکان کا مالک. تو رب کا معنی ہوتا ہے کیا, مالک. اب اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے تمام کائنات کا, اور دوسرا یہ کہ وہ درجہ بدرجہ گریجولی اور سلولی تمام چیزوں کو اوج کمال تک لے پہنچاتا ہے, جا پہنچاتا ہے, اسے لے جاتا ہے اوج کمال تک. یا تو یہ تو ایک حکمت ہو گئی. اور دوسری حکمت لفظ رب میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اللہ کریم نے جب ارواح انسانی کو پیدا فرمایا تو تمام ارواح انسانی کو جمع کر کے ان کے سامنے ایک تقریر کر دی کہ کائنات کا نظام میں نے آپ کے لیے سجایا ہے, یہ آسمان و زمین اور یہ تمام کائنات آپ کے لیے ہیں, یہ آپ کے خادم رہیں گے, لیکن آپ میری بندگی کریں گے اور مجھے رب مانیں گے. الستو بربکم, کیا میں ہی آپ کا رب ہوں گا. وہاں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا وہ تھا لفظ رب. ایسا نہیں کہا کہ الستو برحیمکم, کیا آپ مجھے رحیم مانو گے, الستو بستارکم, مجھے ستار مانو گے, الستو بمعبودکم, مجھے معبود مانو گے. نہیں, وہاں کہا الستو بربکم, آپ مجھے رب مانو گے. تمام نے کہا کہ بلا, ہاں آپ کو مانیں گے. اب دیکھیے جب بھی انسان کے قلب و دماغ کو پہلا ٹچ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اسی لفظ رب سے دے دیتا ہے کہ یہ وہی چیز ہے جو عالم ارواح میں نے آپ سے وعدہ لیا ہے, جس صفت کے حوالے سے میں نے آپ سے میثاق لیا ہے, بعینہ ہی اسی صفت کے حوالے سے میں آپ کو اپیل کر رہا ہوں تاکہ یہ چیز اپیلنگ ہو جائے. تو جو پہلی وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو وہاں بھی لفظ رب کا تذکرہ ہوا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, تاکہ جب بھی قلب و دماغ کو وہ لفظ چھو جائے تو فوراً آدمی کو یاد آ جائے کہ بھائی مسئلہ وہی ہے, مسئلہ وہی ہے. یعنی پھر زیادہ تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی, لفظ رب سن کے فوراً وہ ذمہ داری یاد آ جاتی ہے کہ ذمہ داری وہ ہے کہ حکمران اس کو ماننا ہے, خالق و مالک اور معبود اس کو ماننا ہے. لفظ رب سے یہ تمام تصورات فوراً ذہن میں آ جاتے ہیں, کیونکہ ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک تاریخ نتی ہوتی ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہ یہ واٹر میلن کے باغ سے بہت سارے واٹر میلن کاٹ کے وہ لے جا رہا تھا بادشاہ کے پاس کہ بادشاہ خوش ہو کے کچھ انعام دے دے. اب اس نے گدے پر وہ سارے واٹر میلن لاد کے یہ جا رہا تھا. بادشاہ شکار کے لیے صحرا میں نکل گیا تھا, ایک درخت کے نیچے وہ گھوڑے سمیت وہ ذرا آرام کر رہا تھا, کڑا ہوا تھا. اس آدمی کو دیکھ لیا کہ پسینے سے شرابور ہے تو پوچھ لیا یہ کیا ہے. اس نے کہا یہ واٹر میلن ہے, ہم اندوانے کہتے ہیں اپنے آپ لوگ, تربوزہ کہتے ہیں کہ تربوزے ہیں. اس نے کہا کہاں لے جا رہے ہیں, اس نے کہا بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں. اس نے کہا بادشاہ کیا کرے گا, اس نے کہا کچھ کرے یا نہ کرے لیکن میں لے جا رہا ہوں, اگر وہ خوش ہو جائے کچھ انعام دے دے. بادشاہ نے کہا اگر اس نے کچھ انعام نہیں دیا
یہ تو زمیندار آدمی تھا سادہ. تو پھر اس نے گالیوں کی ایک بوچھاڑ کر دی, پھر اس کا ایسا تیسا فلاں ماں باپ فلاں بیٹی سب کچھ کو بیڑا غرق کر دیا. اب بادشاہ نے سب کچھ سن لیا, تو پہچان نہیں رہا تھا کہ بادشاہ ہے. اچھا اب بادشاہ تو گھوڑے پہ سوار ہو کے چل پڑا, اور یہ دھیرے دھیرے جا رہا تھا اپنے گدھے کے ساتھ. جب پہنچ گیا, بادشاہ نے دربانوں سے کہہ دیا کہ ایک آدمی واٹر میلن کا ایک بار دے آ رہا ہے, جب آپ پہنچے تو سیدھا میرے پاس لے آئیں. اب اس آدمی کو جب لے کے وہاں بادشاہ کے پاس لے گیا, اس نے جو دیکھ لیا کہ تو وہ خدا کا بندہ جو توت کے درخت کے نیچے کھڑا تھا, تو وہی تو بادشاہ تھا, اور میں نے تو گالیوں کی بوچھاڑ کر دی. تو اس نے کہا کیا ہے بابا؟ اس نے کہا جی کچھ واٹر میلن لے آئے. اس نے کہا کس لیے لے آئے؟ اس نے کہا جی آپ کے لیے لے آئے. اس نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا اگر آپ خوش ہو گئے کچھ انعام دے دیا, کیونکہ پھر تو بات کو وہ نہیں چھپا سکتے کہ اگر آپ کو خوشی ہوئی اور مجھے کچھ انعام دے دیا تو میرے دن بدل جائیں گے. اس نے کہا کہ اگر انعام نہیں دیا, تو اس نے کہا کہ پھر کیوں کہوں, وہ توت والی بات ہے. پھر تو وہی بات ہے وہ توت والی. تو بادشاہ کو وہ سارا کیسٹ پر گھوم کے کہ بھائی اسے کچھ دینا چاہیے, ورنہ اس نے تو میری